Assalamu alaikum everybody, this is Abdul Wali from onlinestore.com and हम SEO के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको पता हो या आप हमारा ब्लॉग रीड कर रहे हो onlinestore.com तो हमने काफ़ी सारे SEO के हवाले से लेक्चर्स दी है, कोर्सेज दी है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल और दूसरी सर्च इंजन में टॉप पर लेकर आए और अपनी वेबसाइट की एसईओ कैसे करें। तो इस पे हमारी काफ़ी सारी डिस्कशंस होती रही है 2012 में, 2013 में एंड रिसेंटली जो है अभी एसईओ में चूँकि बहुत सारे और चेंजेस आए हैं। आई मीन जो जेंट्स है एसईओ के हवाले से गूगल और इसी तरह जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उन्होंने काफ़ी सारे जो है नए टर्म्स निकाले हैं और कुछ नई जो है डेवलपमेंट्स हुई है, कुछ स्टडीज़ आई है, केस स्टडीज़। सो इसी तनाजुर में जो है मैंने सोचा कि जो है इसको अपडेट कर दिया जाए 2014 के हवाले से और आपको एक एसईओ का एक न्यू लुक दिया जाए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा तमाम लोगों के लिए। तो इसी हवाले से मेरे पास जो एक यहाँ पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। बेसिकली प्रेजेंटेशन ऐसी प्रेजेंटेशन है कि मैंने 2 पिक्चर्स बनाई हैं और इसी में आपको ये समझ आ जाएगा कि हम क्या सीखेंगे इस कोर्स के दौरान। बेसिकली एक कोर्स होगा, एक शॉर्ट सा कोर्स होगा। आई डोंट नो कि कितनी वीडियोस होंगी, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, लेकिन उसका अभी मैं तयन नहीं कर सकता। लेकिन ये कि ये जो आइडियाज़ है और जो आपको इन पिक्चर्स की वजह से, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की वजह से जो समझाऊँगा तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या सीखेंगे। बेसिकली यह है कि एसईओ जो है ना, इसको सीखने के लिए हमें काफ़ी टाइम दरकार होता है। बेसिकली अगर आप किसी टीचर या किसी इंस्टीट्यूट में जाके या कहीं पर जो है किसी भी बंदे शख्स से सीखेंगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी से सीखते हैं या इंटरनेट से सीखते हैं या किसी टीचर से सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं ना एक्सपीरियंस गेट करने के बाद, वो जो चीज़ होती है ना वो बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि जो आप रिसर्च करते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ के हवाले से आजकल। अच्छा, अब आते हैं हम अपने इसके ऊपर, अपने इस जो प्रेजेंटेशन है और ये कोर्स है इसकी तरफ आते हैं। बेसिकली ये था कि पिछले जो हमारे कोर्स थे 2012 और 2013 में, तो उसमें ओवरऑल हमने एसईओ की बेसिक कंपोनेंट्स से लेके मतलब एक एक चीज़ के ऊपर बात की बिल्कुल तफसील के साथ कि भाई ऑन पेज में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं, ऑफ पेज में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, और फिर जो इसी तरह हम टूल्स की तरफ गए। बहुत सारी चीज़ें मैंने कोर्स में जो है डिस्क्राइब की है। तो हम उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम एक एडवांस और जो अभी इस वक्त जो चीज़ें चल रही, जो गर्म हॉट न्यूज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। सो ये उसी कोर्स के अंदर जो है एडिशन है एक किस्म से, और 2014 के हवाले से एक किस्म से अपडेट से। सो बेसिकली एसईओ को समझने के लिए या एसईओ अपनी वेबसाइट की करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि बेसिकली सर्च इंजन्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं। उनको वो फाइंड करने के बाद, सर्च इंजन्स को स्टडी करने के बाद कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, उसके बाद जो है जब तक आप उनको समझ लो, इनकी क्या क्राइटेरिया है उनका पेजेस को इंडेक्स करने का, उनका क्या प्रोसीजर क्या है, उनका प्रोसेस क्या होता है, पेजेस को कैसे क्राउल किया जाता है, कैसे इंडेक्स किया जाता है, फिर कैसे जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स की मदद से जो है उनको फिर सर्च में जो है वो कर दिया जाए, यूज़र्स को शो किया जाता है, उसको कैसे रैंक किया जाता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली सर्च इंजन आपको खुद बता रहे होते हैं कि हम कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को अपने इंडेक्स में लाने के लिए और फिर जो है शो करने के लिए। तो उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्या करते हैं जनाब वाला कि फिर आते हैं और उन्होंने जो आपको हैंड्स दिए होते हैं, उन्होंने जो आपको एक लिस्ट दी होती है एसईओ के वाले से, ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, तो उन पर आपको काम करना पड़ता है। तो वैसे उसी से निकलते हुए जो है हम इस चीज़ पर पहुंच जाते हैं जो आपके सामने है। इस आपके जो आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो ये आपके सामने चीज़ नज़र आ रही है। हम इस कोर्स के दौरान जो बात करेंगे, सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। ये जो पिक्चर मैंने बनाई है थोड़ी सी मेहनत करके, कोशिश करके, फोटोशॉप में बस मेहनत कोशिश से हो जाती है। आप अगर
کسی بھی چیز کی ٹرائی کرتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر میں تو کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. تو یہ بن گئی ہے ایک پکچر, ایک اور بھی ہے نیکسٹ سلائیڈ میں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے کی ورڈ ریسرچ کے اوپر, کیونکہ کی ورڈ ریسرچ جو ہے آج کے تناظر میں اور کرنٹ جو سینیریو ہے ایس سی او کا, اس میں بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایس سی او میں. کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک اچھا ہینڈ پل اور اسٹرانگ کی ورڈ ریسرچ ورک نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ جو ہے گوگل کو بغیر کسی کی ورڈ کے بھی جو ہے وہ کر دیتے تھے, یعنی کہ کچھ آئی مین ٹو سے کہ کہیں سے بھی آپ کوئی کنٹینٹ کاپی کر کے جو ہے سمپل نارمل کی ورڈز لے کے, جو آرڈنری کی ورڈز ہے وہ لے کے آپ گوگل کو دھوکہ بھی دے دیتے تھے, آپ کو سرچ رینکنگ بھی مل جاتی تھی, یا کوئی بھی مطلب اتنی زیادہ 2011-2010 تک جو ہے اتنی امپورٹنس نہیں تھی جتنی اس کی آج ہے. 2014 کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو کی ورڈ ریسرچ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ ایس سی او کریں گے کسی بھی ویب سائٹ کی تو فرسٹ آف آل آپ کو اس ویب سائٹ کی جو نچ ہے, یعنی کہ اس کی جو مارکیٹ ہے, مارکیٹ کے اندر اس کی جو نچ ہے, جو ٹاپک ہے, اس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے لیے کی ورڈز کی لسٹ بنانی ہے, اور کی ورڈ ریسرچ جو ہے آپ کریں گے اس حوالے سے کافی اسٹرانگ ریسرچ کریں گے, اور وہ اسی کورس میں انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. اور ان کی ورڈز کو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کی ورڈز کے اوپر جو ہے ابھی انٹرنیٹ پہ ٹریفک کتنا ہے, یعنی کہ کتنے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں اس کی ورڈ کو گوگل پہ یا دوسرے ٹولز کی مدد سے ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور کون کون سے کنٹریز میں جو ہے وہ کی ورڈ سرچ ہو رہے ہیں, تاکہ ہمیں ریجن کا بھی پتہ چل جائے کہ کون سے جیوگرافیکلی کون سے ہمارے ٹارگیٹس جو ہے اس کی ورڈ کے لیے کون سے ممالک ہیں. اور سیکنڈلی اس کا کمپٹیشن کیا ہے کہ اس کی ورڈ پہ کتنا مقابلہ ہے مختلف ویب سائٹ اونرز کی طرف سے یا ایڈورٹائزرز کی طرف سے, اس کی بڈ کیا لگ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم کی ورڈ ریسرچ کا حصہ ہوتی ہے, اور یہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ فائنڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کی ورڈز کو آپٹیمائز کرتے ہیں, اپنے کانٹینٹ جو ہے لکھتے ہیں, اپنی ویب سائٹ یا بلاگ ہو, ویب سائٹ ہو, واٹس ایور. اس کے لیے جب ہم پھر کانٹینٹ لکھتے ہیں تو کانٹینٹ مینز آرٹیکلز اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ ویب سائٹ کے لیے, تو ان کو پھر آپٹیمائز کرتے ہیں ہم. پھر آپٹیمائزیشن کے دوران جو ہے ہم یہ جو بڑے امپورٹنٹ ایک نئی ٹرمز آپ کے سامنے ہوں گے نا, یہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں کہ اس کو آپٹیمائزیشن کے دوران جو کی ورڈ ڈینسٹی ہے, یہ آلریڈی بھی میں آپ کو پچھلے جو کورسز تھے میرے اس میں میں نے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا, لیکن اس بار بھی اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کنٹینٹ لکھتے ہیں اور اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں تو اسی ایک آرٹیکل کے اندر ہی جو ہے آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان 3 چیزوں کا آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے. جب بھی اگر آپ کو کوئی ایس سی او کا کام ملتا ہے یا کوئی ایس سی او کی جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی ہوتا ہے, تو یہ 3 چیزیں آپ کے پاس آپ کو معلوم ہونی چاہیے, اس کا کیا کام ہے اور کیسے پرفیکٹلی آپ اس کو کر سکتے ہیں. جس میں ہے کی ورڈ ڈینسٹی, کی ورڈ پرومیننس اور کی ورڈ پروکسیمیٹی. یہ 3 چیزیں ایک آرٹیکل سے اس کی آپٹیمائزیشن سے ریلیونٹ ہے, یعنی کہ اس کے آن پیج آن پیج جو آپٹیمائزیشن ہے اس سے ریلیونٹ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے جی. تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ اس شارٹ کورس میں. اور اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے بات کریں گے گوگل کے جو اپڈیٹس جو گوگل کے الگوریتمس چینجز ہے یا جو اپڈیٹس ہے اس کے اوپر بات کریں گے, جو کہ میں زیادہ اس پہ پچھلے کورس میں بات نہیں کی تفصیل کے ساتھ, لیکن یہاں پر جو ہے تفصیل سے شارٹ انداز میں جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے آپ کو خطرہ نہیں ہے, اب اس سے کس طرح اپنی ویب سائٹ کو سیو رکھ سکتے ہیں. تو گوگل کا جو ریسنٹ الگوریتم ہے گوگل ہمنگ برڈ. اچھا, ایک چیز آپ کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گوگل کی جو بیسک سرچ الگوریتم ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور گوگل کے جو اسپیمنگ پالیسی ہے اور اس کے لیے جو الگوریتمز ہے یا جو وہ ہے اپڈیٹس ہے وہ ایک الگ چیز ہے. میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ گوگل کا جو سرچ انجن ہے نا, جب آپ گوگل کے سرچ انجن میں جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ لکھتے ہیں تو وہ ایک ڈفرنٹ جو ہے اس میں ٹول جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ پھر امیجز میں جاتے تو امیجز پہ ڈفرینٹ ٹول کام کر رہے تھے, اوورآل تو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے نا. تو اگر ہم اوورآل بات کریں نا یہ جو ان کے اپڈیٹس ہیں, تو ایک تو ان کے جو چل رہے ہوتے ہیں سرچ انجن کی انڈیکسنگ, کراولنگ اور ان کو پیجز کو رینک کرنے کا جو ان کا اپنا الگوریتم ہوتا ہے اور اپنا سسٹم ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے.
اور جو ویب سپیم اور ویب سائٹس جو سپیم ویب سائٹس ہوتی ہے یا سپیم کنٹینٹ ہوتے ہیں یا لو کوالٹی کنٹینٹ یا اس طرح کی جو غیر قانونی سپیمنگ ہوتی ہے ان کو جو ہے ان کے لیے ان کے الگ الگورتھمز ہوتے ہیں یا الگ ٹولز ہوتے ہیں, الگ سسٹمز ہوتے ہیں, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, جو کہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ آیا ان کو کیسے کم کیا جائے اور اس طرح کے پیجز کو کیسے ڈیکریز, ان کی رینکنگ جو ہے ڈیکریز کی جائے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ لو کہ ان میں ڈفرینس ہے ان الگورتھمز میں جو کہ خاص کاموں کے لیے ہے اور ان الگورتھمز ہیں جو کہ ریگولر سرچز کے لیے, سرچ انجن کے لیے کام کرتے ہیں. تو بیسکلی گوگل کے جو اولڈ الگورتھمز تھے سرچ انجن کے حوالے سے, جس میں سب سے لاسٹ میں جو 2010 میں ان کا الگورتھم آیا تھا, اس کا نام ہے آئی تھنک کیفین نام تھا اس کا, کیفین. تو وہ الگورتھم جو ہے 2010 میں آیا تھا جس نے ویب کو فاسٹ کیا تھا, جس میں انسٹنٹ سرچ کا بھی فیچر ایڈ ہو گیا تھا. جب آپ گوگل میں کوئی ایک ورڈ لکھتے تو ایک لسٹ آ جاتی ہے مطلب کلک کرنے سے پہلے, تو یہ انسٹنٹ سرچ کہلاتا ہے, یہ بھی ایڈ کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے ریفریش, جو پیجز ریفریش ہوتے ہیں ان کی رینکنگ کو بہتر کرنے کے لیے ایک نیا جو ہے اس میں فیچر ایڈ کیا گیا تھا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ایڈ کیا گیا تھا تاکہ سرچ جو ہے گوگل سرچ فاسٹ ہو جائے, پہلے اتنا فاسٹ نہیں ہوتا تھا. تو اسی حوالے سے یہ ہمنگ برڈ جو ہے یہ لیٹسٹ, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ گوگل کا اوور آل جو پروسیس ہے ویب سائٹس سرچ کے حوالے سے, یعنی کہ ویب سائٹس کو کراول, انڈیکس اور ان کو رینک کرنا, یہ اوور آل جو ہے ان کا الگورتھم چینج ہو جائے گا, ریپلیس ہو جائے گا بیسکلی ہمنگ برڈ کے ساتھ. لیکن یہ کمپلیٹلی فلی ابھی جو ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے, اس کا کچھ جو ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے لیکن یہ فلی نہیں ہوا ہے. لیکن یہ ہو جائے گا بائی 2015 سے پہلے گوگل کا یہ ارادہ ہے کہ اس کو کمپلیٹلی جو ہے شامل کرے اس میں. اور لیٹنٹ سیمینٹک انڈیکسنگ, یہ آپ اس کو سیمینٹک سرچ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اور ہمنگ برڈ جو ہے مل کے گوگل کے جو 2015 کے بعد جو سرچز ہوں گے گلوبل سرچز, تو اس کو یہ آگے لے کر جائیں گے. گوگل کا سارا سسٹم چینج ہو جائے گا اور ریپلیس ہو جائے گا ان دونوں سے مل کے, ہمنگ برڈ اور سیمینٹک سرچ جو ہے, تو اسے چینج ہو جائے گا. تو پھر یہ ہے کہ اس میں بہت ساری نئی تبدیلیاں آ جائیں گی اور اس پہ ہم آگے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم بات کریں گے اردو میں. تو ہمنگ برڈ میں یہ ہے کہ گوگل کا ایک اور ٹول ہے گراف سرچ کے حوالے سے, یعنی کہ گوگل کا ایک ٹول ہے گراف سرچ, جو کہ ابھی فی الحال تو یو ایس اے میں یوز ہو رہا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے ورلڈ وائڈ بھی وہ ایکسیسیبل ہو جائے گا. اس کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر وائس اوور پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے یہ مطلب ہمنگ برڈ جو ہے آپ کو ریزلٹس جو ہے وہ دے گا, ضروری نہیں ہے کہ صرف ویب سائٹ سے آپ کو ریزلٹ دے گا, یہ آپ کو سوشل نیٹ ورک سے بھی جو ہے جو آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ آپ کو ملیں گے. آپ کو پلیسز سے جو ہے انفارمیشن چاہیے ہوں گے. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا یہ کہ اگر آپ کوئی ایک ورڈ لکھتے ہیں گوگل میں, مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں کہ عامر خان, تو یہ آپ کو ایک لسٹ میں بتائے گا کہ آپ کو کرکٹ والا باکسنگ والا عامر خان چاہیے, آپ کو کرکٹ والا عامر خان چاہیے, آپ کو فلم والا عامر خان, کس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے. تو اس کے بارے میں یہ آپ کو ریئل ٹائم میں بتا دیا جائے. یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ اس کی پروفائل آپ کو چاہیے, فیس بک پروفائل چاہیے, اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ چاہیے, آپ کو اس کا گھر کا ایڈریس چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بالکل ایک بالکل ریئل ورلڈ ہو جائے گی. مطلب یہ سرچ جو ہے نا یہ بالکل ریئل ورلڈ کی طرح ہو جائے گی کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا. اور یہ ایکچولی گوگل ایک قسم سے کمبائن کر رہے, جوائن کر رہے ساری چیزوں کو, یعنی کہ سوشل ورلڈ کو اور دوسرا جو مطلب ہے کہ فورم کمیونٹیز ہے, سوشل ورلڈ جو ہے, اس کے علاوہ جو بزنسز ہے یا آپ مطلب ساری چیزوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے اس ہمنگ برڈ کے اندر. تو کافی امپورٹنٹ ہو جائے گا یہ سوشل جو وہ ہے ہماری سوشل پریزنس جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو جائے گی اس حوالے سے, اور دوسری چیزیں بھی. اور یہ 2013 میں جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا تھا. اور سیمینٹک انڈیکسنگ کیا چیز ہے جس کو شارٹ کٹ میں کچھ لوگ ایل ایس آئی بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ تو اس کو ایل ایس آئی کی ورڈز کہتے ہیں. لیکن ایل ایس آئی کی ورڈز یہ نہیں ہے, بیسکلی ایک سسٹم ہے جس کو جو ریسنٹلی گوگل نے ریلیز کیا ہے, اور ابھی جو ہے یہ گوگل کا حصہ مکمل طور پہ نہیں بنا ہے لیکن یہ بنے گا عنقریب. لیٹنٹ سیمینٹک انڈیکسنگ کا نام اس کو دیا گیا ہے ایل ایس آئی. لیکن سیمینٹک اگر آپ نے کوئی نام سنا ہے جو کہ ایک سسٹم ہوتا ہے, تو یہ اس کے بہا پہ کام کرے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میتھ, سائنس
سائنس میں تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں آتی ہے، تو فزکس اور میتھ اور ان سب کے فارمولاز سے مل کے مختلف انڈیکیٹرز کی مدد سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سے پیجز جو ہے وہ ہیلپ فل ہے وہ اس یوزر کے لیے جو کہ سرچ کر رہا ہے گوگل کے اوپر. سو یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا، اور ہمنگ برڈ جو ہے یہ اور یہ مل کے گوگل کا نیکسٹ الگوریتم چلائیں گے. اچھا، اولڈ الگوریتمس کی یہاں پر جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. نیو الگوریتم تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گوگل ہمنگ برڈ اور سیمینٹک سرچ سے مل کے بنے گا، جو کہ بہت زیادہ قریبی جو ہے معاملہ ہوگا. یعنی کہ قریبی معاملے سے میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ سرچ کر رہے تو گوگل ورڈ کو نہیں دے گا، گوگل اس شخص کے ارادے کو دے گا، اس کے ذہن کو پڑھے گا گوگل کہ اس کے ذہن میں کیا، وہ بندہ کیا چاہ رہا ہے. وہ اگر کچھ لکھتا ہے، پہلے تو گوگل یہ کہتے تھے کہ یار بھائی بندے نے سرچ کیا، اولڈ جو سرچ الگوریتم ہے گوگل کا، اس میں کہ بندے نے سرچ کیا اور گوگل گیا وہاں ویب سائٹ پہ، اس نے دیکھا کہ ویب سائٹ میں کتنے کی ورڈز ہے، کتنے جو ہے بولڈ ہے، کتنے جو ہے لنکس ہے، کتنے ہیڈنگز ہے، اور کیا ہے ٹائٹل ہے، اور اس کے کتنے جو ہے وہ ہے آئی مین سے بیک لنکس اس کے کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ گوگل دیکھتا تھا نا، اور پھر اس کو آگے اپنے پیج میں لے کر آتا تھا. لیکن اب وہ چیز نہیں رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل سمجھتا ہے کہ اب دنیا چینج ہو گئی ہے، اب فاسٹ ہو گئی ہے دنیا، ایڈوانس ہو گئی ہے، تو اب جو ہے گوگل یہ نہیں رسک لے سکتا کہ اس بندے کو جو ہے آگے پیچھے گھمایا پھرا ہے. اب جو ہے بالکل حقیقی اس کے ذہن کو پڑھ کے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے لائے گا. اگر وہ چیز فیس بک میں تو فیس بک کا پہ اس کو جو ہے مطلب دے گا، فیس بک کی انفارمیشن دے گا. اگر وہ پیج کسی سٹی میں ہے، وہ بزنس یا کوئی وہ چیز ہے وہاں سے دے گا. نہیں تو وہ اگر ان کے اپنے سوشل نیٹ میں کسی بھی جگہ پر ہو تو وہ اس کو جو ہے وہاں پر پرووائڈ کیا جائے گا. تو یہ اولڈ الگوریتم جو تھے وہ یہ تھا کہ بس کی ورڈز اور بیک لنکس اور پیج لنک کے ٹائپ کا جو ہے وہ اولڈ الگوریتم تھا. لیکن ابھی نیا یہ چینج ہو جائے گا اور چیزیں ایڈوانس ہوتی جائے گی، تو پھر آپ کو مزید سوچنا پڑے گا، لاجیکلی اور ٹیکنیکلی جو ہے چیزوں کو آگے لے کر جانا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہوگی. اب ہم آتے ہیں جو ان کی ویب اسپیم کی طرف جو بات کر رہے ہیں کہ ویب اسپیم جو ہوتی ہے، یعنی کہ گوگل نے جو آغاز کیا ہے اسپیم سے جان چھڑانے کے لیے، یعنی اسپیمر سے، جو یا آپ کہہ سکتے ہیں بلیک ہیڈ جو ٹیکنیکس ہوتی ہے اور جو لوگ یوز کرتے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے. تو گوگل نے بیسکلی دو الگوریتمز جو میجر الگوریتمز تھے اس میں انہوں نے ایڈ کیے تھے اپنے ایگزسٹنگ الگوریتمز میں، جن کے نام تھے گوگل پانڈا اور گوگل پینگون. تو بیسکلی یہ جو آپ کو تصویریں نظر آ رہی یہ پانڈا ہے اور یہ پینگون ہے. یہ آیا فیبروری 2011 میں، 2011 میں آیا، اور یہ 2012 میں آیا اپریل میں. تو یہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہے کی ورڈ اسٹیپنگ بھی کرتے تھے اور کلاکنگ بھی کرتے تھے اور بہت سارے مطلب لنکس بھی بناتے تھے، ایک قسم سے اسپیمی لنکس اور یا کہہ سکتے ہیں آپ بیڈ لنکس بناتے تھے. تو جو بندے کی مرضی ہوتی تھی وہ کرتا تھا. گوگل کو چیٹ کرنا جو ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. ہم نے خود کیا ہے 2009 2010 اور 2011 تک. آپ کو ٹریفک جو ہے آتا تھا گوگل سے، آپ بلاگ بناؤ، اس پہ جو بھی کرو، جتنا بھی غیر قانونی کام کرو اس پہ، اور آپ کو چیزیں جو ہے وہ آ جاتا تھا. لیکن بات یہ ہوئی پھر کہ گوگل کو سخت ایکشن لینا پڑا، اور ان کے انجینئر نے، چونکہ ورلڈ جو ہے بہت ایڈوانس ہو رہا تھا اور پھر جو غیر قانونی چیزیں بڑھ رہی تھی، تو گوگل نے پھر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، اور یہ پورا کا پورا ایک نیا الگوریتم جو کہ صرف اور صرف ڈیٹیکٹ کرے گا ان ویب سائٹس کو جس میں اگر کوئی اسپیمنگ ہو رہی ہے تو اس کو بار کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں پانڈا کا یہ والا الگوریتم فروری 2011 میں جو یہ اپڈیٹ وہ نکالا، اور اس نے جو ہے تقریباً 80% ویب سائٹس کو افیکٹ کیا، یعنی کہ اس کو متاثر کیا، جس میں انفارچونیٹلی میری وہ تمام جو بلاگز میں نے بنائی تھی بہت سارے سالوں سے محنت کرتے ہوئے، اور اس پہ تھاؤزنڈز اور ملینز آف وزٹرز ہوتے تھے، تو ان سب کو جو ہے اس نے زیرو کر دیا. اس وقت میں تقریباً $1000 سے اوپر تو صرف اپنے میرے بلاگز ہوتے تھے، ان کے ٹریفک بھی اتنی زیادہ تھی ان پہ کہ میں $1000 تو صرف ایڈسنس سے اس سے مطلب ہے کہ منتھلی ارننگ کرتا تھا. لیکن وہ اس پانڈا نے جو ہے زیرو پہ لے کر آیا اس کو. تو میرے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں سرچ کروں، میں جو ہے محنت کروں، میں اس کا حل نکالوں کہ یار یہ پانڈا جو ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. تو نئے سرے سے میں نے کام سٹارٹ کیا
पांडा का जो गूगल का एल्गोरिथम है, इसने मुझे 2011 में 100%, 100% इसने मुझे इफेक्ट किया था। फिर जब मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया और मेहनत करनी शुरू की, बार ये क्या हो गया है, तो हम शहजादे बने हुए थे और ये इसने जो है आके सारा काम हमारा ख़राब कर दिया। तो फिर जो है हमने काम दोबारा स्टार्ट किया, तो काम स्टार्ट यानी सही थोड़ा सा ओरिजिनल तरीके से कंटेंट कॉपी मापी ये आगे पीछे चीज़ें छोड़ दी और अपने सारा कुछ नया बनाने लगे, तो प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू किया। तो फिर जो है गूगल का 2012 में दूसरा अपडेट आया, ये पेंगुइन वाला। तो उसने जो है फिर क्या किया जनाब कि तकरीबन 20% हमें मुतासर किया, क्योंकि इसमें यह था कि पांडा के अंदर जो मेन जो चीज़ें थी ना, मेन जो फैक्टर थे जो कि वो चेक करते थे, तो ये था कि गूगल ये चेक करता था कि इस वेबसाइट में लो क्वालिटी कंटेंट है। लो क्वालिटी से मुराद जो कि किसी के लिए यूज़फुल नहीं है, यानी कि सिर्फ पिक्चर्स आगे पीछे से जो है किसी ने कॉपी की और अपनी वेबसाइट में, तो वो लो क्वालिटी कंटेंट में आता है। तो उनको डिटेक्ट करना शुरू किया और उन साइट्स को डिटेक्ट करना शुरू किया जो कि कॉपी करते थे मुख्तलिफ सोर्सेज से कंटेंट और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते थे। तो उनको उन्होंने डिटेक्ट किया और उनको अपने इंडेक्स से बाहर कर दिया। और उसके अलावा जो है इसी तरह की चीज़ों पे जो है पांडा ने फोकस किया और 80 से ऊपर 85% वेबसाइट जो वेब इंटरनेट के ऊपर थी उन सबको मुतासर किया उसने। बहुत सारी साइट्स की रैंकिंग जो है वो चली गई। फिर जब पांडा आया तो पांडा को उन्होंने डिज़ाइन किया लिंक्स के हवाले से और कीवर्ड स्टफिंग के हवाले से। पांडा जो है वो एक ऐसा एल्गोरिथम था कि उसमें गूगल ने जो लोग पेड लिंक्स जो है लेते थे या गलत ब्लैक हेट तरीक़ों से लिंक्स बनाते थे या कीवर्ड स्टफिंग करते थे, मिसाल के तौर पर एक्सेसिव ज़्यादा कीवर्ड जो एक मकदार है, जो कीवर्ड डेंसिटी में कह रहा हूँ और प्रोमिनेंस कह रहा हूँ, प्रॉक्सिमिटी आपको मैंने जो ये कहा, जो डेंसिटी है या जो चीज़ें है जो उससे ज़्यादा मकदार में जो किसी ने अगर कीवर्ड्स इंक्लूड किए हैं तो उस तरह की साइट्स को, उस तरह के पेजेस को डिटेक्ट करना ये पेंगुइन का काम था। तो उससे भी तकरीबन 10-12% साइट्स तो मुतासर हुई, लेकिन उसने हमें भी थोड़ा बहुत जो है मुतासर किया। तो लाजमी बात है थोड़ा बहुत तो हर किसी को वो कर लेते हैं, लेकिन ये कि हम सेफ रहे इससे। और हमिंग बर्ड जो है अभी आया है रिसेंटली, कुछ हिस्सा इसका अभी हिस्सा बना है और कुछ बनेगा आगे, लेकिन इसने अल्लाह का शुक्र है कि 1% भी हमें वो नहीं किया है, मीन टू से कि वो नहीं किया है, इफेक्ट नहीं किया है। और इसकी वजह यह है कि अब हम बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, बैलेंस रखते हैं चीज़ों को, हम जो है चीज़ों को आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होने देते, कोशिश ये करते हैं कि बैलेंस में रहे, चाहे ना बहुत ज़्यादा जो है आगे चली जाए ना बहुत पीछे चली जाए, यानी कि बीच में रहे, दरमियानी तरीके से काम आगे बढ़ता रहे। क्योंकि देखिए रैंक हासिल करना सर्च इंजन के अंदर वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो आप हासिल कर सकते हैं कोई भी गलत तरीका भी यूज़ करते हुए या अच्छा तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपको टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन एक्चुअली वो रैंक को मेंटेन रखना, उसको एक मतलब एक इसको तसलसल के साथ कायम रखना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ कोई कर ले तो मैं उसको कामयाबी कहता हूँ। इसको मैं कामयाबी नहीं देता, रैंक मिल गया तो 10 दिन बाद फिर गायब रैंक किया, 1 महीने बाद फिर गायब, 2 महीने बाद फिर गायब है, तो मैं उसको सक्सेस, उसको मैं कामयाबी नहीं कहता। मैं कामयाबी उसको कहता हूँ कि आपको पोजीशन मिल गई गूगल के टॉप पेज पे किसी भी वेबसाइट के लिए, तो उसको आप कैसे इंप्रूव मजीद करते हो। क्योंकि जो टॉप एक पेज जो होता है गूगल का, जब आप कोई बंदा सर्च करते हैं तो उस पर 10 रिजल्ट आते हैं, 10 वेबसाइट्स आती है, तो उसमें आपका चौथा, पांचवा, छठा पोजीशन हो सकता है। तो उसको कैसे इंप्रूव करें और उसको उसी पहले पेज पे कैसे कायम रखे, तो इस चीज़ को मैं बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ। इन हाउ गूगल का जो मेन एल्गोरिथम होता है, चाहे पहले ओल्ड वाला था यानी पेज रैंक टाइप वाला, और या जो अभी जो सेमेंटिक सर्च और जो गूगल हमिंग बर्ड है ये वाला जो अभी आ रहा है, ये दोनों चूंकि इससे पहले गूगल का एक एल्गोरिथम होते हैं जो क्राउलर्स होते हैं गूगल के, जो कि मुख्तलिफ नए पेजेस को फाइंड कर रहे होते हैं और अपने इंडेक्सर में ला रहे होते हैं, और फिर ये पूरा स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस गूगल का इंडेक्सिंग का और फिर जो है उसको डिस्प्ले करने का और रैंक करने का। ये तो चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। गूगल का एक और है सैंड बॉक्स के नाम से एक और सिस्टम है, वहाँ पर कुछ वेबसाइट जाती है, अगर उनको एज ए गूगल समझ ले कि ये स्टार्टिंग से ही जो है ये बिल्कुल स्पैम है, तो वो समटाइम्स वहाँ पे चली जाती है, लेकिन वहाँ से निकल आती है, प्रूव हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ये गूगल का एक फिल्टर है बेसिकली। लेकिन नॉर्मली जो है वेबसाइट्स रैंक हो जाती है गूगल में, ऑटोमेटिकली हो जाती है, कि गूगल का नॉर्मल प्रोसेस को वो कर लेता है। लेकिन अगर
یہ گوگل ڈیٹیکٹ کر لے کہ اس سائٹ میں لو کوالٹی کنٹینٹ ہو سکتے ہیں، کاپی رائٹ کنٹینٹ ہو سکتے ہیں، اس میں اسپیمی لنکس ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کا ایکسیسو کی ورڈ اسٹفنگ ہو رہی ہے، کلوکنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اسپیمنگ کی، تو وہ گوگل جو ہے آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے اپنا جو پانڈا ہے یا پینگون ہے اسے، جو بھی جس سے بھی میچ کرے گا، اور وہاں سے اپروو ہونے کے بعد اس کی رینکنگ جو ہے وہ یا تو ڈیکریز ہو جاتی ہے یا انکریز ہو جاتی ہے. انکریز تو خیر نہیں ہوتی کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو الگ سے ایفرٹس کرنے پڑتے. اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں تھی جو آپ کو بتانی تھی، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا رہ گیا اور کیا میں نے بتا دیا، کیونکہ میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا ہے. لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس کورس میں، ابھی تو یہ کافی لمبا ہو گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت کم ٹائم میں وہ کور ہو جائے گا، لیکن کافی اس پہ ٹائم لگ گیا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے. نیکسٹ جو ابھی یہی کورس ہم آگے لے کر جائیں گے، اور ایک ہی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، پہلے کی ورڈ ریسرچ، پھر کی ورڈ ڈینسٹی، اور پھر جو ہے دوسری چیزیں ڈومین اتھارٹی اور بیک لنکس، کوالٹی بیک لنکس کیسے بنائے جائیں، یہ ساری چیزیں. لیکن یہیں پر ایک اور جو ہے ابھی پیج ہے، میں نیکسٹ سلائڈ پر کرتا ہوں. یہ جی جو پچھلا ابھی آپ کو جو امیج نظر آ رہی تھی، وہ بیسکلی ساری چیزیں تھی آن پیج کے حوالے سے، لیکن یہ ایڈوانس چیزیں ہے، یہ کوئی بیسک ایس ای او نہیں ہے، یہ ایڈوانس چیزیں ہیں. تو وہ جو ہے وہ آن پیج کے حوالے سے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے ابھی پکچر میں لے کر آیا ہوں یہ آف پیج کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو آف پیج میں ابھی آج کل بڑا شور مچ رہا ہے کہ یہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی اور ان چیزوں کا. پہلے لوگ جو ہے بڑا کافی وہ کرتے تھے، واویلا کرتے تھے کہ یار یہ پیج رنک جو ہے یہ آف پیج کے اندر جو ہے بڑا امپورٹنس رکھتا ہے، کہ آف پیج ایس سی او جو آپ کی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لنکس بناتے ہیں مختلف قسم کے، یا آپ سبمیشنز کرتے ہیں، آپ جو ہے سوشل بک مارکنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ پیج رنک جو ہے اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ کافی امپورٹنس رکھتا ہے. بٹ میں اسٹل کہتا ہوں کہ یہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ اسٹل جو ہے گوگل کا یہ ایک مین فیکٹر ہے، اور یہ رہے گا، چاہے سیمنٹک آ جائے، چاہے ہمنگ برڈ آ جائے، چاہے جو بھی آ جائے، لیکن اس کا جو ہے یہ نہیں نکل سکتا گوگل سے. اس کا امپیکٹ پڑے گا پیجز کے اوپر. جس کا پیج رینک زیادہ ہوگا اس کو جو ہے گوگل رینک کرے گا اپنے اس میں سرچ انجن میں. لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی جو ہے یہ بیسکلی گوگل کی طرف سے نہیں ہے. پہلے تو یہ بات آپ کو کلیئر کرے کہ گوگل جو رینک دیتا ہے وہ صرف پیج رینک ہوتا ہے، لیکن جو گوگل کی سرپ کے اندر جو آپ کی ویب سائٹ کی کی ورڈز کی پوزیشن ہوتی ہے، جو آپ کی سائٹ رینک ہوتی ہے، وہ پھر آپ کے پیج رینک سے بھی اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتا. وہ اسی وقت کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت اس آپ کی ویب سائٹ میں وہ مواد موجود ہے جو یوزر کو چاہیے یا نہیں، یہ بات ہوتی ہے. لیکن اوور آل جو ہے پیج رینک لازمی بات ہے، امپورٹنس رکھتا ہے کہ اگر جتنا زیادہ پیج رینک ہوگا تو گوگل لازمی بات ہے اس کو بھی ایک فیکٹر کنسیڈر کرتا ہے جب وہ پیجز کو رینک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک فیکٹر گوگل کنسیڈر کرتا ہے. اچھا، اب اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی بھی اگر سائٹ کی اچھی نہیں ہے تو وہ بھی لازمی بات ہے اچھے رینک پہ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں انکریز کرنی چاہیے، یعنی کہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی. ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی بیسکلی گوگل کی طرف سے ریکوگنائز تو ہے، لیکن گوگل کی طرف سے جو ہے یہ نہیں بنائے گئے ہیں. یہ ٹرمز جو ہے وہ آپ کے moz.com اگر آپ نے ویب سائٹ وزٹ کی ہو، پہلے ایس سی او موز کے نام سے تھا اور ابھی moz.com ہے، moz.com. یہ ایس سی او کے حوالے سے سب سے بڑی اور ٹرسٹ فل ویب سائٹ ہے. تو انہوں نے یہ جو ہے یہ دو ٹرمز نکالے ہیں، اور یہ رینک وہ دیتے ہیں بیسکلی. ڈومین اتھارٹی کی رینکنگ جو ہے وہ 100 آؤٹ آف واٹس ایور آپ وہ کر سکتے ہیں. ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی دونوں 100 میں سے جتنے بھی نمبرز آپ کی سائٹ کو مل جاتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر 30 سے آپ کی سائٹ کی پیج اتھارٹی یا ڈومین اتھارٹی اوپر ہے، یعنی کہ 30 پوائنٹس ہے، تو دیٹس مین کہ یو آر گوئنگ ویری گڈ اینڈ یو کین امپروو اٹ مور. اینی ہاؤ پیج رینک بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پھر بھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں کیسے اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کوالٹی بیک لنکس بنانے پڑیں گے. چاہے ہم ڈومین اتھارٹی کو جو ہے وہ امپروو کرنا چاہے، یا پیج رینک کو اپنا وہ کرنا چاہے، یا پیج اتھارٹی کو وہ کرنا چاہے، تو ان سب کے لیے ہمیں کوالٹی بیک لنکس بنانے پڑیں گے. کوالٹی بیک لنک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا لنک جو کہ ایک ہائی اتھارٹی سائٹ کے ساتھ ہم بنائیں، یا ہائی رینک سائٹ کے ساتھ بنائیں، یا کچھ اچھے سائٹ کے ساتھ بنائیں، یا ریلیونٹ جو سائٹ ہے اس کے ساتھ بنائیں. تو دیٹ از دا ریزن وائی وی ول بی ٹاکنگ مور اباؤٹ دس
tips in these things in the next video tutorials of this course. So Alexa जो है इसकी भी इम्पोर्टेंस है. बेसिकली ये पेज रिंग और पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी और Alexa और ये तो इसकी इस सिनेरियो में तो इनकी इम्पोर्टेंस है कि हम जो है आई मीन टू से कि सर्च में हमारा रैंकिंग बढ़ेगी. लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी वेबसाइट की रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं. रेवेन्यू जनरेशन या अर्निंग आप इसको नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो अर्निंग आ रही होती है, जो बंदा आपको एड दे रहा होता है, चाहे आप एडसेंस से एड लगाओ, चाहे आप याहू की एड से लगाओ, चाहे आप बाय सेल एड्स लगाओ, चाहे आप डायरेक्ट लगाओ, चाहे कोई भी रिव्यू आप लगाओ, जो अर्निंग रिसोर्सेज है आपकी वेबसाइट की, उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखते हैं. मीन एलेक्सा रैंकिंग क्या है आपकी, गूगल पेज रैंक क्या है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ये चीज़ें क्या है. एडवर्टाइजर या कोई बंदा अगर आपको बड़े पैसे देगा, बड़ी डील करेगा आपसे, तो ये चीज़ें वो लाजमी तौर पे कंसीडर करेगा बिफोर ही इज़ मेकिंग डीलिंग विद यू. तो इसीलिए जो है आप इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते बेसिकली. तो एलेक्सा रैंकिंग जो है बेसिकली ट्रैफिक होता है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आता है, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम सर्च इंजन, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम forums और व्हाट्सएवर, जहाँ से भी आपकी ट्रैफिक आ रही है, एलेक्सा रैंकिंग आपका जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है. आपकी साइट पे अगर कमेंट्स भी होते हैं तो दैट्स मीन कि योर साइट इज गोइंग इज बीइंग अपडेटेड यू नो वेरी फ्रिक्वेंटली. तो ये चीज़ जो है क्या करता है कि आपकी एलेक्सा रैंक को मतलब इम्प्रूव कर देता है. So that is the reason why you should focus on all these factors like Alexa web rank, traffic rank और Google page rank और domain authority वगैरह वगैरह. और इसी कोर्स के दौरान चूंकि बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं Google वेब मास्टर टूल्स में और Bing वेब मास्टर टूल्स में, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस भी किए, मुझे जो है आगे से सजेशंस भी दी है या रिक्वेस्ट की है कि आप जो है Bing वेब मास्टर टूल्स चेंज हो गया है तो उस पर आप जो है ट्यूटोरियल बनाए. तो दिस इज द कोर्स यू विल बी लर्निंग Bing वेब मास्टर टूल्स एज वेल. और गूगल वेब मास्टर में चूंकि बहुत सारे उसमें भी चेंजेस हैं, कुछ एडवांस चीज़ें आई है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स का ऑप्शन है, डेटा हाइलाइटर का ऑप्शन है, जो टैगिंग के ऑप्शन है. उसके अलावा मज़ीद अगर हम कहें कि जो HTML टैग्स इम्प्रूवमेंट्स है और काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस आई हैं. सो व्हाई नॉट टू डिस्कस देम ड्यूरिंग दिस कोर्स इन योर ओन उर्दू लैंग्वेज एंड ऑल्सो फॉर हिंदी यूजर्स. तो ये बेसिकली प्रेजेंटेशन आपके सामने एक छोटा सा. एनीहाउ लेट्स गो टू गूगल. ये google.com है. इस पर जब आप कोई कभी सर्च करते हैं ना, जैसे कि मिसाल आप सर्च करते हैं SEO इन उर्दू, ठीक है जी, तो SEO इन उर्दू में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले पेज पे और पहले नंबर पे आपकी जो हमारी वेबसाइट है onlineustaad.com ये आती है. ये बेसिकली आती है पाकिस्तान के डोमेन के ऊपर, ठीक है. लेकिन यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है गूगल पर लेकर आने का. मैंने यहाँ लिखा SEO इन उर्दू. ये बेसिकली एक कीवर्ड है और इसको ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है. चल लॉन्ग टेल कीवर्ड की भी मैं आपको बात करूंगा कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसमें 3 किस्म के कीवर्ड होते हैं. बहुत शॉर्ट कीवर्ड जो होता है, 1 वर्ड का कीवर्ड, और 2 या 3 वर्ड का कीवर्ड जो होता है वो परफेक्ट कीवर्ड होता है. और लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं वो 3 से ऊपर जो वर्ड जो है 4+ वर्ड जो उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहा जाता है. इन्हें ये शॉर्ट कीवर्ड पे जो है ऑनलाइन स्टोर आपके सामने आए हैं और नीचे ये बाकी वेबसाइट्स हैं. इनिहाउ बताने का मकसद आपको ये कि गूगल में जब आप लिख रहे होते हैं ना कि SEO, तो आपको ये ऑप्शन आ रहे होते हैं बाकी ये लिस्ट आपके साथ आ. इसको बेसिकली इंस्टेंट सर्च कहा जाता है. इंस्टेंट सर्च से मुराद ये कि गूगल ने एक फीचर ऐड किया था 2010 में गूगल के और एल्गोरिथम में, जिसने ये चीज़ ऐड कर दी थी जो कि आपको बिफोर यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू सर्च समथिंग it will give you some suggestions to select from an option. तो ये चीज़ जो है इन्होंने ऐड की थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और अच्छी चीज़ है. तो उसके अलावा अभी रिसेंटली गूगल ने जो चेंजेस की है वो ये है कि अभी आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. जैसे कि गूगल आपको देखे, गूगल ये मेन जो टेक्स्ट सर्च है ना, क्योंकि हमेशा आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हो. आप जब गूगल में सर्च कर रहे होते हो आप कोई जुमला लिख देते हो, कोई कीवर्ड लिख देते हो, कोई लॉन्ग टेल लिख देते हो कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. So Google is what Google is doing actually is giving you a record. देखिए ये कितने थोड़े टाइम में रिजल्ट चेंज हो गया. Anyhow, ये आप जो है गूगल आपको आप गूगल में यानी कि टेक्स्ट की मदद से सर्च कर सकते हैं. लेकिन ये गूगल का सिर्फ एक फीचर है, मेन फीचर है कि ये टेक्स्ट सर्च एक्सेप्ट करता है और टेक्स्ट के जरिए यानी कि लिखाई के जरिए आप इसमें सर्च करते हैं. लेकिन इसके अलावा भी गूगल आपको 22 मोर ऑप्शंस
سرچ کے لیے دیتا ہے کہ 22 مزید قسم کا ڈیٹا آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں. مثال کے طور پہ آپ کیلنڈر سرچ کر سکتے ہیں, آپ لائیو اپڈیٹس سرچ کر سکتے ہیں, یعنی کرکٹ سکور جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں, ویدر کے اپڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں, کرنسی کے ریٹ سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں لکھ دوں 1 PKR, میں یہاں پر لکھتا ہوں $1. ٹھیک ہے جی, تو یہ کیا لکھا ہوا ہے $1 99 پاکستانی روپیز, کیونکہ میں پاکستان کا گوگل کا لوکل ورژن یوز کر رہا ہوں, پاکستان والا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گوگل کے 150 سے اوپر لوکل ورژن ہیں. ہر دنیا کے ہر ملک کے لیے انہوں نے ایک لوکل ورژن دیا. پاکستان کے لیے PK ہے, google.com.pk, انڈیا کے لیے IN ہے, اور افغانستان کے لیے AF ہے, اور چائنا کے لیے CH ہے, اور اس طرح ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ اس میں ڈفرینس ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں ایک اور آئی کہ ایک ویب سائٹ اگر آپ آپٹیمائز کر رہے ہیں ایک خاص ملک کے لیے یا اس ملک سے ریلیٹڈ کنٹینٹ ہے, تو دوسری دنیا میں جو ہے وہ نہیں آئے گی اس طرح جس طرح اس خاص ملک میں آ رہی ہے. تو یہ بھی ذہن میں یاد رکھیے کہ اگر آپ کون کون سے ملک کے لیے ویب سائٹ کو آپٹیمائز کر رہے ہو یا ان کی ورڈز کو آپٹیمائز کر رہے ہو, تو یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اس ملک کے لیے اس کو آپٹیمائز کرو. انہیں گوگل میں آپ بہت قسم کی, یعنی 22-23 قسم کے سرچز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امیجز سرچ, ویڈیو سرچ, نیوز سرچ. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نا, میں نے ایک کی ورڈ لکھتا ہوں SEO ان اردو, تو یہاں پر ویب میں یہ نارمل سرچ ہے, اس کے بعد امیجز ہمارے پاس آ جاتی ہے, یہ بھی آپٹیمائزیشن میں شامل ہے. ویڈیوز پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ویڈیوز ہمارے پاس SEO کے حوالے سے آ جاتی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے جی, دیٹس نیوز. اگر نیوز پہ ہم کلک کرتے ہیں تو نیوز آ جاتی ہے. مور میں جو ہے ہمارے پاس بکس اور ایپس اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں آئیں گی. لیکن گوگل میں جو امپورٹنٹ ٹول آیا ہے وہ ہے سرچ. یہ سرچ ٹول جو ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ آپشن ہے. اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر چیزیں آتی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور بہت سارے بلکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس فیچر کو یوز کرتے ہیں کہ کون سی کنٹری سے آپ کو ریزلٹ چاہیے, انہی کنٹری یا صرف پاکستان سے. صرف پاکستان سے کریں گے تو صرف پاکستان کی آپ کے پاس ریزلٹ پاکستان سے آئے گا. لیکن کہ کوئی اور بندہ اگر یوز کرے UAE کے اندر یا انڈیا کے اندر, کوئی بندہ اگر یہ گوگل یوز کرے تو اس کو یہاں پر انڈیا کا لکھا ہوا ہوگا. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک کنٹری اور ورلڈ وائڈ سرچ جو ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے. تو مطلب ہے کہ اس میں آگے جو ہے چینجز آئیں گی. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے پہلا اس ٹول کا یہ سرچ ٹول جو ہے, اس کے اندر یہ مختلف ٹول شامل ہیں, جس میں پہلا ٹول ہے اینی کنٹری, سیکنڈ ٹول ہے اینی ٹائم, یعنی کہ شروع سے لے کے اب تک جو ہے 2004 سے 2000 سے لے کے اب تک 10 سالوں میں جو ریکارڈ ہے سارا لے کر آؤ. لیکن آپ یہاں پر کلک کر سکتے کہ پچھلے گھنٹے کا, پچھلے 24 گھنٹوں کا, پچھلی ویک کا, یعنی پچھلے جو اب تک گزرا ہے اس کا, یا پچھلے منتھ کا, یا پچھلی ایئر کا, یا مزید کسٹم کر سکتے ہیں اس رینج کو کہ بھائی مجھے 2011 سے 2012 کے درمیان جو ہے وہ صرف ریزلٹ لے کر آؤ, یا 2010 سے 2011 کے درمیان, یا 2005 سے 2006 کے درمیان, یا 2013 سے 2014 کے درمیان. تو یہ بہت زبردست ٹول گوگل نے نکالے ہیں, اور اس کو لوگ یوز بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت افیکٹو ہے. ایکچولی آپ کو بالکل ایگزیکٹ ریزلٹ دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ شروع میں یہ ہوتا تھا 2010 سے پہلے, 2011 سے پہلے, کہ گوگل آپ کوئی چیز سرچ کرتے تھے کہ بھائی مجھے کرکٹ میچ پاکستان ورسز انڈیا, تو آپ کو دکھاتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا 1986 کا میچ جس میں جاوید مہنداد اور پتہ نہیں وہ پرانے کھلاڑی ہوتے تھے. سو دیٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ فار ایوری بڈی ہو واز سرچنگ گوگل. بٹ ناؤ دس از ناٹ دیٹ دا سیم, دس ہیز چینج. ناؤ یو کین سرچ الاٹ more advanced with tools. تو یہ ہے کہ اب آپ کے پاس گوگل نے بہت سارے آپشنز آپ کو دی ہیں, آپ ان کو یوز کرتے ہوئے اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں. یہ آپ کا اب سرچ وہ درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اس میں یہ تیسرا ٹول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل ریزلٹس, اور یہ اس میں یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ تمام ریزلٹ دکھاؤ. وزٹڈ پیجز کی, میں نے جو پیجز وزٹ کیے, جو نہیں وزٹ کیے ان کو صرف دکھاؤ. یعنی کہ کچھ ویب سائٹس آپ آلریڈی وزٹ کر چکے ہیں بار بار سرچ کر کے, تو آپ نے کہا کہ وہ تو میں وزٹ کر چکا, اس کو چھوڑو, جو وزٹ نہیں کیا اس کو وہ کر دو. ٹھیک ہے جی. ریڈنگ لیول, پرائیویٹ پیجز جو ہے یا وغیرہ وغیرہ, یہ بھی اچھے آپشنز ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کراچی. آپ نے کہا کہ بھائی میرا لوکیشن کراچی ہے کیونکہ انہوں نے آٹومیٹک ایڈ کیا ہوا ہے, یہاں پر آپ اپنا لوکیشن ایڈ کر کے سیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو اچھے ٹولز مجھے لگتے ہیں یہ اینی ٹائم والا اور اینی کنٹری والا. سو اس میں اور بھی کافی سارے ٹولز ہیں. جب آپ امیجز پہ جاتے ہیں تو امیجز میں بھی آپ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ ٹولز میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کلر, کون سے کلر والا امیج چاہیے, کون سے سائز والا چاہیے, کون سے ٹائم والا چاہیے, کون سے ٹائپ والا امیج چاہیے بیسکلی. اور
अनबिलीवेबल, ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन है। anyhow ये सारा जो है गूगल चेंजेस करता हुआ आ रहा है। और गूगल का एक और मैं आपको दिखा दूं अगर कि गूगल कैसे जो है काम करता है, गूगल का सर्च जो है, गूगल का सर्च सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ गूगल सर्च वर्क्स। ये आप क्लिक करें तो इसमें ये पेज है ना, ये देखें सबसे पहला पेज आ जाएगा, हाउ सर्च वर्क्स द स्टोरी इनसाइड सर्च। इस पर क्लिक करें तो इसमें इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बताया हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये लोड होगा थोड़ा सा, इन्होंने फ्लैश का और उसका यूज़ किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इनहाउ ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पूरा वो एक सिंपल पेज पे जो है पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है किस तरह हम सर्च करते वो करते हैं, सर्च इंजन बनाया गया है। लिखा हुआ है हाउ सर्च वर्क्स, क्राउलिंग इंडेक्सिंग। नीचे आएंगे ना स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च स्टार्ट विद द वेब इट्स मेड ऑफ और 60 ट्रिलियन इंडिविजुअल पेजेस एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। 60 ट्रिलियन, ट्रिलियन ये बिलियन होता है ना, 100 मिलियन एक बिलियन होता है और 100 बिलियन एक ट्रिलियन होता है। तो ये 60 ट्रिलियन वेब पेजेस जो है गूगल के इंडेक्स में भी मौजूद है और ये मज़ीद बढ़ रहे हैं। और कह रहे कि जब हम कोई सर्च करता है कोई वेब पे तो हम जो है सर्च करते हैं 60 ट्रिलियन पेजेस में उनको रिजल्ट दिखाते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है। अच्छा जी, सबसे पहले ये कह रहा है कि गूगल नेविगेट्स द वेब क्राउलिंग। सबसे पहले गूगल जो है पेजेस को फाइंड करता है, दैट मीन्स वी फॉलो लिंक्स फ्रॉम पेज टू पेज। यानी कि कह रहे कि जो क्राउल करते हैं ना ये लोग गूगल वाले, तो ये बेसिकली लिंक्स को वो कर रहे होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका काम लिंक से होता है। लिंक एक एड्रेस होता है तो उसके अंदर जो कंटेंट है वेबसाइट के अंदर वो तो ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएगा ना जब लिंक आ जाएगा, तो वो कि ये रिट्रीव कर सकते हैं ना उसमें जो अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये लोग जो है जिस पेज के अंदर जितने लिंक्स होंगे वो सब लिंक्स जो है ये लोग जो है वो क्राउल करते हैं और गूगल के इंडेक्स में फेंकते रहते हैं या सेंड करते रहते हैं। वी सॉर्ट द पेजेस बाय देयर कंटेंट एंड अदर फैक्टर्स। कह रहे कि हम जो वो होते हैं कंटेंट होते हैं उनको एक तरतीब देते हैं उनके कंटेंट के हिसाब से और दूसरी जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि ये जो अपने सर्च उसमें के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है जी, इन वी कीप ट्रैक ऑफ इट ऑल इन द इंडेक्स। और कह रहे कि हम इन सारे पेजेस का, जितने भी पेजेस जो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पेजेस हमारे पास होते हैं, बोलते हैं उन सब का हम रिकॉर्ड रखते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, एक एक पेज को ट्रैक करते हैं, पेज में क्या चेंजेस हो रही है, पेज जो है कितना पुराना हो रहा है, कि पेज में जो है कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने सोशल शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ हम ट्रैक करते हैं कह रहे हैं। ठीक है जी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कह रहे हैं कि हमारे एल्गोरिथम्स जो होते हैं वी राइट प्रोग्राम्स इन फार्मूलाज टू डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। ये कि जब हमारे इंडेक्स में चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम फार्मूलाज और प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स लिखते हैं और उस अपने इंडेक्स के अंदर मौजूद पेजेस और वेबसाइट्स में से बेहतरीन पॉसिबल रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं उन प्रोग्राम्स और फार्मूलाज की मदद से। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग लर्न एज यू सर्च। कह रहे जैसे आप सर्च करते हो गूगल के एक छोटे से बॉक्स में, तो हम जो है फेंक देते हैं उसको, ये चला जाता है कह रहे हमारे किसमें, एल्गोरिथम्स की मदद से। गेट द वर्क लुकिंग फॉर क्लोज टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। कह रहे कि आप जब हमें कोई वर्ड देते हैं कि भाई ये इससे रिलेवेंट मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो कह रहे कि हम क्या करते हैं कि हम स्पेलिंग चेक करते हैं, हम जो सेनोमियस होते हैं वो चेक करते हैं, क्यूरी को अंडरस्टैंड करते हैं, सर्च मेथड जो है वो करते हैं कि आपने कौन से मेथड से हमें सर्च किया है। गूगल इंस्टेंट में आपको दिखाते हैं रिजल्ट, जो मतलब है कि वो जो अभी मैंने आपको बताया, और ऑटो कंप्लीट में जो है आपको चीज़ें ऑटो कंप्लीट इनी हाउ ये नीचे चला जाता है। कह रहे ये सेकंड के 10वें पता नहीं कितने हिस्से में ये सारा कुछ हो रहा होता है। कह रहे कि बेस्ड ऑन दिस क्लोज वी पुल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम इन द इंडेक्स। इंडेक्स से हम जो है रेलेवेंट जो आपके लिए मतलब बहुत करीबी होते हैं यूजफुल, वो हम आपको दे देते हैं, जिसमें हम ये सारे फैक्टर्स देख रहे होते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग विब्रेंट थ्योरी, फिजिक्स, कैट्स। कह रहे कि मतलब इसको हर निगाह से हम देखते हैं आपके कि आप क्या चाह रहे हो, बेसिकली हकीकत में आप क्या चाहते हो। उसके बाद जो है वी देन रैंक द रिजल्ट्स, फिर हम रिजल्ट्स को रैंक करते हैं, क्योंकि गूगल के पास जब आपने ये सर्च किया यहाँ पर एसईओ आपने सर्च किया, तो गूगल के पास इस हवाले से 20 करोड़ वेब पेजेस ऐसे हैं इंटरनेट के ऊपर, ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, 20 करोड़ ऐसे वेब पेजेस हैं गूगल के इंडेक्स में
جس میں SEO کا ورڈ شامل ہے، لیکن گوگل نے آپ کو اس کو رینک کرنا ہے، ترتیب سے رکھنا ہے، پہلے 10 جو ٹاپ ویب سائٹس ہے اس کو پہلے پیج پہ لانا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ، نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ، پھر لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے. تو دیٹ از سم تھنگ گوگل از ایکچولی لکنگ فار. کہہ رہے کہ پھر ہم رینک کرتے ہیں، جب آپ کوئی کیوری لکھتے ہیں تو ہم جاتے ہیں اور اپنے ملینز اینڈ ٹریلینز آف پیجز میں دیکھتے ہیں اور پھر ایک ریزلٹ لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے اور اس کو رینک کرتے ہیں ٹاپ 20 پہ 10 پہ پہلے، مطلب ہے کہ 10 ٹاپ ریزلٹ آتے ہیں، پھر جو ہے 20 اور پھر اس طرح 30 اور اس طرح. اینی ہاؤ یہ کہہ رہے کہ ہم 200 فیکٹر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ایک ویب سائٹ، ایک پیج کو یا ویب سائٹ کو رینک کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اینی ہاؤ نیچے تک آ کے آپ یہ ریزلٹس آ جاتے ہیں آپ کے سامنے اور وغیرہ وغیرہ. اس پیج کو آپ لازمی وہ کریں. اور یہ گوگل کے الگوریتمس کے اسپیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وی فائٹ اگینسٹ اسپیم 24 آورس اور 7 days a week. کہ اسپیم کو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے کہ ہم نے الگوریتمس بنائے ہیں اور ہم اسپیم ویب سائٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں مختلف قسم سے، کہ لو کوالٹی ہے، اسپیمنگ کی ورڈ اسٹپنگ کر رہے ہیں، آگے پیچھے جو بھی کر رہے ہیں. اینی ہاؤ یہ کہہ رہے کہ ہم آٹومیٹک طریقے سے بھی ویب سائٹس کو ڈاؤن اور اپ کرتے ہیں اور اسپیمنگ ویب سائٹ کو کاٹ کرتے ہیں اور مینول ایکشن بھی لیتے ہیں اگر کوئی ہمیں رپورٹ کرے یا ہم جو ہے کسی ویب سائٹ کو کرے. اینی ہاؤ نیچے جب آپ اس پیج میں آتے ہیں نا تو یہ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہی اینڈ دیٹس ہاؤ سرچ ورکس. بڑا انٹرسٹنگ پیج انہوں نے بنایا ہے، اس کو آپ لازمی وہ کریں، واچ کریں. اینی ہاؤ نیچے یہ لکھا ہوا ہے بائی دا وے ان دا، کہہ رہے کہ 377 سیکنڈ میں آپ 377 سیکنڈ سے آپ اس پیج پر ہو، اور اس دوران جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے یہ تقریباً 1 کروڑ اور تقریباً 50 لاکھ جو ہے اتنی دیر میں، جو یہ پیج ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے نا، ریڈ کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ جو ہے سرچز ہوئی ہے گوگل کی ویب سائٹ پہ. امیزنگ، انبلیویبل. اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ سیکھنی ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کورس فری ہے، یہ جو ہے ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ آپ آج کل کافی کنجوسی اختیار کر رہے ہو شیئر کرنے میں، ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے اس کے ساتھ. اور ہم نے بھی انٹرنیٹ سے مطلب ہے کہ بہت سارے جو ہم نے جن لوگوں سے سیکھا اور جن لوگوں نے وہ کیا، آج بھی ہم ان کے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. ہر بندے کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سے جو اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، جو ہماری ویب سائٹ کی ریڈرز ہے، جو بھی ہم سب کے لیے ایک وہ نگاہ رہتے ہیں، لیکن جن سے ہم شروع میں ٹپس لیتے رہے، ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں، ان کو آج بھی ہم وزٹ کرتے ہیں، ان کو شیئر بھی کرتے ہیں، ان کو جو ہے کافی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. سملر لائک دیٹ، اگر آپ کو یہ چیز اس میں نالج ملی ہے اس ویڈیو سے، تو آپ لازمی اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور کامنٹ کریں. اس میں جو سجیشنز آپ کو چاہیے، کویسچنز ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ یہ تو انٹروڈکشن ویڈیو تھی کہ ہم اوور آل انٹروڈکشن آپ کو دینا تھا اس حوالے سے. نیکسٹ اب یہ ہے کہ کی ورڈ ریسرچ کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور اسی طرح ایک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم نے یہ کورس آگے لے کر جائیں، یہ ایڈوانس کورس 2014 کے حوالے سے، اور آپ کو آن لائن اسٹارٹ.com کے حوالے سے اس کی جو اپڈیٹس ہے وہ ملتے رہیں گے. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.